آپ فرما دیں کافی ہے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ، وہ خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے باطل پر اور وہ منکر ہوئے اللہ کے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ، نقصان، جو مقصد تھا، جو منزل تھی، وہ نہ پا سکے۔ اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کی باتیں نہ ماننا، اللہ کے فیصلے قبول نہ کرنا اور اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی طرف جانا۔ جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ ان سے پھر کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کے حکم کی طرف نہیں آتے، اللہ کے قرآن کی طرف نہیں آتے، کہ تم باطل کی طرف جا رہے ہو، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ خود گواہ ہیں۔ پھر یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ جب ایمان والے نہیں ہیں تو پھر یہ خسارے میں ہیں۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اللہ نے اپنی گواہی دے دی۔ اس آئینے میں ذرا دیکھیں ہم اور ہمارا معاشرہ کہاں پہ ہیں۔ کم از کم اپنے آپ کو تو دیکھ لینا کہ آپ کتنا قرآن کو جانتے ہیں اور کتنا مانتے ہیں اور اس پر کتنا عمل ہے۔ آپ اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، کیا ہمارے بازاروں میں، شہر میں، ملک میں قرآن کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے؟ یا ملک جن کے حوالے کیا ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر وہ باطل ہیں اور پھر ان کے پیروکار بھی باطل ہیں۔ قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کا فیصلہ کیوں؟ قرآن ہی ہمارا دستور زندگی ہونا چاہیے تھا۔ ہے یہ؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ آپ اس کو چومیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو غلافوں میں لپیٹ کو بہت اونچی جگہ پہ رکھیں۔ یہ تو ویسے سر بلند ہے، تکریم والا ہے، مکرم ہے۔ اس سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ دیکھنا یہ ہوگا، اور اس پر میں نے کتنا عمل کیا دیکھنا یہ ہوگا۔ جیسے ایک میگنیٹ ہوتا ہے نا، کوئی جو چیز میگنیٹ سے جڑ جائے تو کچھ دیر اگر اسے جڑی رہتی ہے تو اس میں بھی اس میگنیٹ کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ دیکھنا یہ تھا کہ اس کی عظمت سے تم نے کیا حاصل کیا۔ تم اس کو عظیم عظیم مانتے رہے، اس کے نعرے لگاتے رہے، پر تم خود ذلت میں ڈوبے رہے۔ تمہارے نعرے کس کام کی؟ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ جب قرآن اس کے اندر آتا ہے، جب وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے، جب وہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو خوبصورت کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہے مومن۔